پھر جو مثال دی جاتی ہے وہ ایسے دی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے یا فلاں وقت میں یا تصوف کے مسافر نے کہیں کسی جگہ کی تاریخ میں کہیں مثال اٹھا کر بیان کر دی جاتی ہے. اپنے ہم انسان ہے، کمزور ہے، خطا کار ہے، یہاں کی کوئی بات بیان کر دی جاتی ہے کہ اتنا عرصہ وہ اللہ اللہ کرتا رہا اور اس کے بعد پھر وہ ضائع ہو گیا. تو ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہمیں بھی پیش آ جائے. ایک سوال میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ذاتی طور پر کیا تھا، شاید میں نے پہلے کہیں بیان بھی کیا ہو. اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تو میرا جو سوال تھا اس کا انداز تھوڑا مختلف تھا، لیکن اس سوال کے قریب ہی ہے. تو میں نے عرض کی کہ حضرت سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی انسان بحیثیت مسلمان اور سالک کی حیثیت سے سال ہا سال بسر کرے اور پھر اس ساری چیز کا نہ صرف رد کرے بلکہ اس کے مخالف ہو کر کھڑا ہو جائے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چل رہا ہو تو گرے گا تو خراش آئے گی، مکان پر ہے تو کوئی ہڈی ٹوٹے گی، مینار پر ہے تو اس کے تو وجود کے پرخچے اڑ جائیں گے. تو پھر میں سوچ یہ رہا ہوں یا میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں پھر اتنی بلندی پر نہ چڑھا جائے کہ بندہ گرے تو چور چور ہو جائے، کم از کم چلتا گرے گا تو خراش آئے گی. اب اس سوال میں یہ بات پھر بھی نہیں ہے کہ شیخ کے پاس جانا یا نہ جانا، وہ سوال ہی نہیں، اپنی ذات پر ہے، اپنی کمزوری کے حوالے سے بات. تو مجھے انہوں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کے جواب ارشاد دیا، کان من الکافرین. فرمایا ترجمہ جو قرآن کریم میں کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کافر ہوگا. یہ وہ موقع ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپ سجدہ کریں حضرت آدم علیہ السلام کو. اس موقع پر شیطان مردود نے انکار کیا تو فرمایا گیا کہ کان من الکافرین. تو جو ترجمہ ہمیں اردو میں ملتا ہے وہ یہ ہے، اور وہ کافر ہوگا. لیکن حضرت جب اس پر بحث فرماتے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ کانا جو صیغہ ہے یہ حال کا ہے ہی نہیں، ماضی کا ہے، اور اس کو ماضی کے صیغے پر ترجمہ کر کے دیکھے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ بنیادی طور پر اس کے اندر ہی خناس تھا، وہ بدنیت تھا، پہلے دن سے ہی اپنی انا کو پوج رہا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا. تو مجھے جو انہوں نے فرمایا بیٹا ہمیشہ اپنی نیت کا خیال رکھنا، یہاں غلطی ہو تو اس کے سامنے ماہ و سال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اگر یہاں غلطی نہ ہو، نیت کے اندر غلطی نہ ہو، نیت خالص ہو، کمی بیشی اللہ کریم معاف فرما دیتے. تو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ بڑا نازک معاملہ ہے، تو جہاں سے ذکر سیکھ رہے ہو، جہاں سے کیفیت حاصل کر رہے ہو، وہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ اس بحر کا تسلسل پیچھے سے بند کر دو نا، اسے کہو آگے تقسیم کرے جس حیثیت میں بھی ہے. تو وہاں نزاکت نہیں ہے تو یہاں نزاکت ہوگی. یہ نازک ہے، یہ رشتہ نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ دنیا میں کوئی شے اتنی نازک ہے نہیں. لیکن مضبوط بھی اتنا ہے کہ پھر اتنی شے اور کوئی مضبوط ہے بھی نہیں اس دنیا میں. ایک تار آ جائے نا سوچ کی کوئی ایسی باز گشت گزر جائے نا اعتراضی کیفیت سے، تو بال آ جاتا ہے اس رشتے میں، نقص پیدا ہو جاتا. مضبوط اتنا ہے عالم بدل جائے یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا.
کچھ ہے بتا دینا. شیشے کو بھی، آئینے کو بھی چوٹ لگے تو ٹوٹتا ہے، سوچ سے نہیں ٹوٹتا. تو یہاں سوچ سے اس میں بال آ جاتا ہے رشتے میں. مضبوط اتنا ہے کہ عالم بدل جائے، ہم ظاہر میں ہیں. جب موت واقع ہوتی ہے تو جو انتظار گاہ ہے، جو وہ پردہ ہے، اسے قرآن کریم برزخ ارشاد فرماتا. عالم بدل گیا. یہ جو طریقہ اویسی ہے یہ تو خود شہادت دے رہا ہے کہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ برزخ اور اس ظاہر کا جو رشتہ ہے کوئی فرق نہیں حائل ہوتا اس سے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ہما وقت اپنے آپ کو دیکھنے کی. جس بات کا عہد ہے اس بات کے عہد نبھانے میں نیا خانے دل کو ہما وقت ٹٹولتے رہنے کی ضرورت ہے. اور میں نے جس کو بھی دیکھا یہ بات سمجھ آئی کہ حضرت جی نے جو فرمایا عین یہ قانون کا اطلاق ایسے لگتا. وگرنہ حضرت رحمت اللہ، بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب حضرت مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور حضرت خواجہ علی الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر بیٹھ کر ذکر اور اذکار کی محافل ہوتی تھی، آپ کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا. اگر آپ سوانح عمری پڑھیں تو اس میں شاید تذکرہ اس کا بھی ہے، جس نے یہ سمجھا تھا کہ میں اپنے استاد سے آگے گزر گیا ہوں. اسی بات کو حضرت جی لے لیتے کہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے تو مجھے اس بحر میں نہیں جانا پڑتا. اللہ کارساز ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے. ظاہری پہلو میں میرے اور آپ کے اس لطیفہ قلب جاننے کا کوئی سبب نظر آتا ہے؟ کہیں کمی واقع آ جائے جو اصول و ضوابط ہے، کوئی بھی جو اصول اسلام کا ہے اس میں کمی واقع ہو جائے، قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ یہ غلطی کرتے ہیں اور دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں. انسانی وجود میں دل بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. آپ اس کی ظاہری حیثیت پر بھی آ جائیں جو عرف عام میں میڈیکل سائنس میں ہے تو بھی اس کی دھڑک وجود کو جان دیتی ہے، حرکت دیتی ہے. یہ اس کی حرکت نہ ہو وجود کی حرکت نہیں رہتی. اب یہ خون پمپ کر رہا ہے، کسی جگہ کلاٹ آ جائے، خون کا پمپ ہونا اس سے آگے رک جائے تو رکا تو اسے ایک جگہ نا، کلاٹ تو اسے ایک بازو میں یا کلاٹ تو کچھ ایک جگہ پر ایک رگ میں آیا. اس جہاں کلاٹ آیا، جہاں سے خون رکا، اس سے آگے جو یہ ہاتھوں کی یہ جو ہتھیلی ہے یا انگلیوں کے پوٹے ہیں وہاں تک کیا ہوا؟ سب کا خون رک گیا. جب سب کا خون رک گیا تو کیا یہ صحت مند ہی رہے گا یا فساد پیدا ہو جائے گا؟ بالکل اسی طرح جب بندہ دین اسلام کے کسی پہلو کو اختیار نہیں کرتا یا حق کو روک لیتا ہے تو جو اس کا کردار معاشرے میں اس سے آگے جہاں تک اس چیز نے پھیلنا یا پہنچنا اس میں فساد کا سبب بنتا چلا جاتا ہے. تو یہی نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر یہ کہتے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دھوکہ کھا کے، اور پھر جب اس نے یہ ایسا کیا تو اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ لگانا. پھر ترقی اتنی کی نا کہ پھر دنیا میں ہی موجود ظاہری آگ کو بھی وہ اختیار کرتا چلا گیا. حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی نقطے کو لیتے، بڑا نازک معاملہ ہے تو میں اور آپ بیٹھے آج کے لطیفہ قلب کو جان پاتے. تو یہ جو حقوق و فرائض کی تقسیم اسلام نے مقرر فرمائی ہے اس کے مطابق ہی حسن ہے، اس کے مطابق ہی خوبصورتی ہے. پھر جب اس موضوع کو لے کر آپ مزید آگے بڑھیں
تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی محافل ہو، گپ شپ ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو میرے پاس ساری زندگی بیٹھا رہے اور میں یہ سمجھوں، اپنی بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے دے دوں، میں اسے دے پاؤں۔ ہر بندے کا اپنے اللہ اور اس بندے کے ماں بہن جو رشتہ ہے، جو اس کی نیت ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ اسباب میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ حضرت جی، بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی بات فرماتے تھے تو بڑی مضبوط ایسے نا پورے زور سے فرماتے تھے۔ کئی دفعہ بیان آپ سنیے گا تو کسی بات پر پابندی بھی لگا دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ ایسا ہے نہیں تو دیکھ لینا۔ تو میں آپ کی ایک تحریر دیکھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر عرصہ بیت جائے، سالک کو بھی آتے اور شیخ کو بھی سمجھاتے، اور اس میں شریعت کی تبدیلی یا شریعت سے متعلق کوئی خیال بھی بہتر نہ بدلے تو نہ وہ شیخ ہے نہ وہ مرید ہے۔ تو ہمارا جمع ہونا ہے ہی اللہ کے نام پر، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ نہ اجتماعی طور پر، نہ ذاتی طور پر، نہ ظاہری طور پر، نہ پوشیدہ طور پر کوئی ایک نقطے کی کمی بیشی دین اسلام سے بیان کی جاتی ہے یہاں سے، نہ تھی نہ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ حق سلامت رہے ہماری زندگیوں میں، چونکہ حق نے تو رہنا ہے، ہم اس حق کے ساتھ سلامت رہیں۔